12 اکتوبر 1999 سول ملٹری تعلقات میں دراڑوں کی داستان. DGISI کی تعیناتی وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے, معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان. اپوزیشن کا نیب ترمیمی آرڈیننس کو ہر فورم پر چیلنج کرنے کا اعلان. بات کریں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے, رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. پاکستان کی سیاسی تاریخ 1958 سے لے کر کراچی تک سے لے کر آج تک سول ملٹری تعلقات کی پیچیدگیوں کے گرد ہی گھوم رہی ہے. اس ساری تاریخ میں 12 اکتوبر 1999 کا دن ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. آج بھی 12 اکتوبر ہے, اسی لیے ہم نے کہا کہ لیٹس ہیو اے ری وزٹ. اس وقت وزیر اعظم یا نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان کارگل پر ترقیاں عروج پر تھیں. 12 اکتوبر کی شام پوری قوم نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے ایک چونکا دینے والی خبر سنی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف, جو کہ اس وقت شری لنکا کے دورے سے کراچی واپس آ رہے تھے, انہیں برطرف کر کے اس وقت کے DGISI جنرل ضیاء الدین کو نیا چیف مقرر کر دیا ہے. مگر وزیر اعظم نواز شریف یہ نہیں جانتے تھے کہ فوجی قیادت اس صورتحال کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی. اس کے بعد جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کے بارے میں نواز شریف حکومت کی وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے اپنی کتاب میں ہی لکھا ہے. کتاب کا نام ہے بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز. وہیں سے پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں. سرتاج صاحب لکھتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن پر آرمی چیف کو ہٹائے جانے کی خبر سن کر میں فارغ ہوا ہی تھا کہ میرا ڈرائیور بھاگتا ہوا اندر آیا. اس نے کہا کہ باہر فوج کے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وزیر کو گرفتار کرنا ہے. میں نے فوراً اپنے بیڈ روم کا دروازہ لاک کر لیا. ایک میجر اور 10 سپاہی باہر موجود تھے. انہیں کچھ دیر انتظار کا کہہ کر میں نے گرین ٹیلی فون پر وزیر اعظم ہاؤس رابطہ کیا. آگے سے جو ADC تھے وہ بات کر رہے تھے. میں نے پوچھا کچھ سپاہی مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آگے سے جواب آیا کہ وہ یہاں بھی پہنچ چکے ہیں. ساتھ ہی فون منقطع ہو گیا. کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین جو اس وقت ISPR میں تعینات تھے, اس وقت وہ کارگل کے حوالے سے اپنی کتاب میں جو لکھتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس کا نام یہ ہے 12 اکتوبر The Longest Day, اور کتاب کا نام ہے وٹنس ٹو بلنڈر, اور جو باب ہے وہ ہے لانگسٹ ڈے دیٹ از 12 اکتوبر. ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جنرل عثمانی کو کراچی میں وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری کا فون موصول ہوا. انہیں کہا گیا کہ پرویز مشرف کو ایئرپورٹ سے حراست میں لے کر کراچی کے آرمی ہاؤس میں نظر بند کر دیا جائے, مگر جنرل عثمانی نے اس حکم پر عمل نہیں کیا. اس سے قبل حکومتوں کی تبدیلی 10 کور کے ذریعے ہوتی تھی. پہلی بار کراچی کی 5 کور کو اس کام کا حصہ دار بنایا جا رہا تھا. جنرل محمود نے جنرل عثمانی سے رابطہ کیا. انہیں پرویز مشرف کے شری لنکا روانگی سے قبل مخصوص صورتحال سے نمٹنے کے لیے دیے گئے احکامات سے آگاہ کیا. اب جنرل عثمانی کا رخ کراچی ایئرپورٹ کی طرف تھا, جہاں انہوں نے کنٹرول ٹاور کا انتظام سنبھال کر فضا میں جو اس وقت سفر کر رہے تھے پرویز مشرف, ان کی باحفاظت لینڈنگ کو یقینی بنایا. یہ واقعہ پرویز مشرف صاحب کی کتاب میں بھی آپ کو مل سکتا ہے, اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے پرویز مشرف آرمی ہاؤس اور پھر کور ہیڈ کوارٹر پہنچے, اور اس کے بعد انہوں نے رات گئے قوم سے خطاب کر کے نواز حکومت برطرف کرنے کا بھی اعلان کیا اور اقتدار سنبھالنے کا بھی اعلان کر دیا. اس طرح 12 اکتوبر سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ایک تاریخ بن چکا ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کی اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کو نواز شریف کو برطرف کرنے کے اس اقدام کو کیسے اس کا خیر مقدم کیا تھا, یہ بھی دیکھ لیجئے. Coups take place against democratic leaders. Here a coup has taken place against an unpopular despot. Here a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. And I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people.
آج ایک بار پھر 12 اکتوبر ہے. آج ایک بار پھر DGISI کی نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے پر مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. معاملات وہ بالکل نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایک یقیناً کمپیریزن ضرور بنتا ہے. آج کابینٹ کے اجلاس میں بھی اس کی باز گشت سنائی دی گئی. وزیر اعظم نے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر کابینٹ کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ نوٹیفیکیشن کے معاملے کو غلط رنگ نہ دیا جائے. ہم سب ایک پیج پر ہیں, معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کل ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینٹ کے اجلاس کے بعد اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان نہایت قریبی تعلقات ہیں. کل رات بھی ان کی ایک طویل ملاقات ہوئی. آئینی طریقے سے نئے DGISI کے معاملے کو جلد حل کر لیا جائے گا. DGISI کی تقرری میں اتھارٹی وزیر اعظم ہی ہیں. لیٹس واچ دا انفارمیشن منسٹر. رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی. جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. نئے DGISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے. وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کے بعد اپوزیشن کو مخاطب کر کے ایک شعر بھی پڑھا, انہیں بھی دیکھیے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یا وہ دوسرا بھی ہے نا کہ وہ کیا ہے, وہ حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. اس پہ ہم بات کریں گے. مظہر باز صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج 12 اکتوبر 1999 کو 22 سال ہو چکے ہیں. آپ کو آج اور 22 سال پہلے کے حالات میں کیا فرق نظر آ رہا ہے, اور کیا پاکستان سیاسی طور پر ہیوی کم آف ایج, کیا ہم بالغ ہو چکے ہیں یا شاید ابھی بہت ساری غلطیوں سے سیکھنا ہے؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو نظر آتا ہے, اگر آپ آج بھی دیکھیں جس طریقے سے آج بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایک کچھ تقرریوں کے بارے میں, فوج کی تقرریوں کے بارے میں کہ جی جو ہے وہ پروسیجرل پرابلمز ہیں, یہ ہیں. اس وقت بھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ جی پروسیجرل پرابلم تھے ان کے بقول کہ جی ٹھیک ہے آئینی اختیار تو تھا وزیر اعظم کا, لیکن آرمی چیف اگر کولمبو سے آ جاتے اس وقت کر لیتے یہ ساری چیزیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کبھی یہ بات دب جاتی ہے, کبھی زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. ظاہر ہے نواز شریف کا اسٹائل آف گورنمنٹ مختلف تھا, اس وقت کرائسس مختلف تھا. آج اس طریقے کا تو کرائسس نہیں ہے, اور یہ بھی ان نیسیسری کرائسس کھڑا ہوا. یہ مسئلہ شاید بہت اچھے طریقے سے ریزالو ہو سکتا تھا اس چیز کو, لیکن ایک غیر ضروری جو ہے وہ چیزیں سامنے آ گئیں اور ایک پریس ریلیز کو کنٹروورشل کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سول ملٹری اسٹینڈ آف ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے اس میں. اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, اور یہ اصل امپورٹنٹ بات یہ کہ قانونی راستہ کیا ہے, اور قانونی راستہ اگر ہے تو وہ کہاں ڈیفائن ہے, وہ قانون کون سا ڈیفائن ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. چاہے اگر آپ کو یاد ہو کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں بھی یہ بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی تھی, اور پھر یہی سوال ہوا تھا کہ بھائی کس قانون کے تحت چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ میرا خیال ہے اس کو, کیونکہ یہ چیز ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتی کہ اس طرح کی باتیں چیزیں سامنے آئیں اور اس طرح ہو. اب اس میں یہ کہنا کہ جی سوشل میڈیا اسپیکولیٹ کرتا ہے, تو سوشل میڈیا جو اسپیکولیٹ کر رہا تھا وہ بات تو درست ثابت ہو گئی. سوشل میڈیا پہ یہی افواہیں چل رہی تھی نا, تو یہ بات تو آج درست ثابت ہوئی جب وزیر اعظم نے کہا کہ جی اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے, حل ہو جائے گا. فواد چودھری صاحب اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ایک ایشو تھا نا جس پر اسپیکولیشن ہو رہی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ ایشو تھا ہی نہیں اور خامہ خواہی کی بات ہو رہی تھی. ایشو تو اب ثابت ہو گیا کہ ایشو تھا. پریس ریلیز کس طریقے سے اٹھائی جائے, نکالی جائے گی اور یہ کہا جائے کہ جی سارا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے, یہ ساری باتیں اس چیز کی غمازی کر رہی ہیں کہ پچھلے 6 دن سے جو پرابلم کھڑی ہوئی اس کو گورنمنٹ نے 6 دن تک جو ہے وہ اس طریقے سے رکھا کہ جس کی وجہ سے ایشو بڑھتا چلا گیا. ورنہ تو یہ ایشو اسی دن جس دن پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس کے چند گھنٹے بعد یا زیادہ 1 آدھ دن بعد سالو ہو جانا چاہیے تھا. اس کو اتنا پرولونگ کیوں کیا گیا؟
صداقت علی عباسی صاحب، ایٹ لیسٹ یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ایشو ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے واضح کیا کہ حکومت ایک پیج پر ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ یہ کس طریقے سے حل ہونا ہے؟ جب آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز آ چکی ہے تو ابھی یہ کسی اور طریقے سے حل ہونا ہے یا اسی طریقے سے حل ہونا ہے؟ جو مظہر صاحب نے بات کی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک حقیقت ہے اور ایک فسانہ بھی ہے. اچھا، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ تلخ ہے اور اس میں آپ کو پتہ بہت دفعہ انٹرونشن ہوئی ہے اور لہٰذا ذرا سری بات ہوتی ہے تو بہت سارا بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. اور دوسری بات، ہماری ہم جمہوری پروسیس میں ایولیوشن میں ہیں، ہم اس ایک پروسیس میں ہیں جہاں پہ اپنے انٹر انسٹیٹیوشنل ایک اپنی سپیس جو ہے وہ بن بھی رہی ہے اور ہماری ایک تاریخ بن رہی ہے، ہمارا ایک سسٹم بن رہا ہے جس میں چیزیں پلس مائنس ہوتی بھی ہیں. کچھ ادارے، کبھی عدلیہ آگے آ جاتی ہے، کبھی فوج آگے آ جاتی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ سول جو لیڈرشپ ہے وہ تھوڑا سا سٹیپ اپ بھی کرتی ہے. تو یہ ایک چیز چل رہی ہے جو پچھلے یعنی دو ادوار گزرے ان میں بھی ہم نے دیکھی اور ان میں بھی دیکھی، لہذا یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن تیسری بات جو میں اختلاف کرتا ہوں ایسے تجزیہ کاروں سے، معذرت کے ساتھ ہمارے جو بھائی مظہر صاحب ہیں بڑے بیلنس تجزیہ کرتے ہیں، کچھ ہمارے بہت زیادہ ہی تجزیہ کار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک وقت تو کہتے تھے کہ جی ان کو تو اعتراض تھا کہ سویلین لیڈرشپ میں ہے ہی کچھ نہیں، دم خامی کچھ نہیں ہے، کبھی کٹ پتلی کبھی کیا، اور جب ذرا سی بات آتی ہے تو وہ شادیانے بجانا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید پیج پھٹ گیا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو بہرحال ایک بیلنس تعلق رہا ہے 3 سال، اور اگر اس میں کوئی تھوڑا سا کسی جگہ پہ کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی کنٹروورسی تو بڑا ورڈ ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی چیزوں کو پلس مائنس کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بات کا بتنگڑ بنا کے تو کچھ لوگوں نے پہلے ہی شادیانے بجانے شروع کر دیے. تو فواد صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا. ہر جو سوال پوچھو آپ لوگ میڈیا کے خلاف ہی پڑ جاتے ہیں. شروع میں یہی فواد چودھری صاحب کہتے رہے کہ سی وی لگا کے لوگ کھڑے ہوئے، آج وہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں ہزاروں خواہشیں. ایسے اپنا مسئلہ بتائیں، آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں تاخیر کی ہے، ابھی آپ کریں گے تو اس پہ رپورٹ ہوگا. اس کے اوپر میڈیا سے ناراض ہونا، اینالسٹ کو برا بھلا کہنا، اپوزیشن کو باتیں سنانا، ان کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں فریہ، میں نے پہلے ایک بات کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ایشوز ہیں اور ہوتے ہیں جب جمہوریتیں نئی ہوتی ہیں، ان میں ایک عمل ایولیوشنری پروسیس ہے. میں نے اس کی ویکنسز پہ بات کی کہ ہم اتنی سٹرونگ جمہوری تاریخ ہماری نہیں ہے اور بدقسمتی سے اس پہ انٹرونشن ہوئی ہیں، لہٰذا ایسی باتیں نظر آتی ہیں اور اس کے ایک ایشو بنتا ہے. اب میں وہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال ہم یہی سنتے رہے کہ ایک پیج پہ ہونے کا مذاق اڑتا رہا. 3 سال کا جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ اب تھوڑا سا خراب ہوا ہے. مجھے پلیز allow me to ایک بات allow me to complete. سر آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں، یہ آج مجھے آپ کی کیبنٹ میں موجود 2 لوگوں سے کنفرمیشن ہوئی ہے اس بات کی، اور پرائم منسٹر کی یہ بات بہت رپورٹ بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میرا اختیار ہے. افغانستان کے حالات کا تقاضا ہے کہ جنرل فیض مزید 6 ماہ ڈی جی رہیں. فوج کی اگر عزت ہے تو وزیر اعظم آفس کی بھی عزت ہے. میں منتخب وزیر اعظم ہوں، مجھے کسی نے مسلط نہیں کیا. قانون کے مطابق 3 ناموں کی سمری بھیجیں، اس پر فیصلہ کروں گا. یہ بات 2 ممبرز نے کنفرم کی ہے، آپ کی بھی علم میں ہوگی. نہیں دیکھیں فریہ، میں حکومت کا ترجمان ہوں. جو حکومت کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے ذرا مختلف تھی. اس میں وزیر اعظم کے عہدے کا جو قانونی اختیار ہے اس کی بھی بات کی ہے اور ایشو کا بھی تھوڑا سا اس میں تذکرہ ہے. لیکن جو میں بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں ان تجزیہ کاروں پہ تنقید کر رہا ہوں جو آج تک تو ادھر پتہ نہیں کٹ پتلی اور یہ اور سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کی باتیں کرتے تھے، آج ایک دم سے ہی وہ پانسا پلٹ کے دوسری طرف سے شادیانے بنانا شروع ہو گئے کہ پیج پھٹ گیا، پیج ختم ہو گیا. تو یہ باتیں ذرا ایگزیجریٹڈ ہیں. تو جب میڈیا تنقید کرتا ہے تو تھوڑی سی سن لیا کریں نا. ایگزیجریٹڈ باتیں، پیج پھٹا ہوتا تو 3 گھنٹے کی میٹنگ نہیں ہو سکتی. سن بھی لیا کریں نا. جب ہم سناتے ہیں تو سن بھی لیا کریں. سناتے ہیں تو سن بھی لیا کریں تھوڑی بہت. سنائیں سر سنائیں. آپ لوگوں کی سن رہے ہیں، میڈیا تو آپ کی سن کے تھک چکا ہے. بٹ لیٹس کم ٹو ہنا پرویز بٹ صاحبہ. مسلم لیگ نون کی قیادت جو خود فوجی قیادت پر اتنی تنقید کرتی رہی، آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا اتنے عرصے فوج کو. سو اس معاملے پر اب آپ بالکل یو ٹرن لے رہے ہیں.
فریہ سب سے پہلے تو اچھی بات ہے کہ صداقت عباسی صاحب نے یہ ایڈمٹ کر دیا حکومت کے اسپوکس پرسن ہوتے ہوئے کہ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج جس طرح ایک کیبنٹ کی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں یہ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے اپوائنٹمنٹ کرنا، تو میں یاد کراتی چلوں آپ کو بھی اور باقی پینل کو بھی کہ آج ہی 12 اکتوبر 1999 میں آج کے دن آئین پاکستان کی توہین کرتے ہوئے ایک منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ان کو مجرم بنا کر پیش کیا گیا۔ تو اللہ نے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج وہی ترجمان جو ایک ٹائم پہ مشرف صاحب کے ترجمان ہوتے تھے وہ آج یہ بیان دے رہی ہے کہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے۔ تو میں یہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ اس ٹائم پہ بھی ہم رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے ہوئے تھے اور اس ٹائم پہ بھی ہم رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب کو جو ہے اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس وقت آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم آپ کے خیال سے یہ پرائم منسٹر عمران خان کا استحقاق ہے؟ ہم کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہی کیا جائے، آئین پاکستان کی توہین نہیں کی جائے، اور وی اسٹینڈ ود دا کانسٹیٹیوشن۔ تو میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سب اداروں کو جس طرح کانسٹیٹیوشن میں بیان کیا ہوا ہے اسی حدود میں رہنا چاہیے۔ تو میں یہ بات ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے۔ لیٹ می ٹیل یو کہ شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی فرق بات کی ہے اس سے، لیکن I have to go on a break۔ کنڈی صاحب یہاں پر موجود ہیں، we'll take a break and we'll be right back۔ اینڈ ویلکم بیک۔ دوسری طرف اپوزیشن نے اس معاملے پر حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ابھی آپ نے ہنا پرویز بھٹ صاحبہ کی بات سنی، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سول سپریمیسی یا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں، بٹ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا انہیں بھی دیکھیے۔ کہ ایسا قومی ادارہ جو کہ پاکستان کے دفاع کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ اس کی شاہد ہے، مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یو ٹرن مارتے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ان نازک معاملات کو ہینڈل کیا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ جی ہنا صاحبہ۔ ہاں مجھے لگتا ہے آپ نے میری بات کو مس انٹرپریٹ کیا ہے۔ جو آرمی ہے ہماری دفاع کا سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے، میں آرمی کو ہمیشہ ویلیو کرتی ہوں ایز اے انسٹیٹیوشن، اور میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی ابھی لیٹسٹ ٹویٹ بتاؤں جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے The country is haunted by the consequences of unconstitutional acts whose shadows still envelope our fate۔ سو بات یہی ہے کہ سویلین سپریمیسی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم وہ کریں جو آئین میں اور کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، اور اس کو آپ بھی انڈورس کریں گی، میں بھی انڈورس کروں گی، شہباز شریف صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی، اور ہر پاکستانی یہ انڈورس کرے گا کہ ہماری آئین اور کانسٹیٹیوشن کی توہین نہ ہو۔ تو آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن آپ کہہ رہی ہیں کہ یو آر ود دا کانسٹیٹیوشن، دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں اس کو ملا رہی ہیں 99 کے ایونٹ سے، جبکہ ڈی جی آئی کو ڈائریکٹ چیف لگانا چاہے تھے نواز شریف صاحب، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آج 12 اکتوبر ہے، اور 12 اکتوبر 1999 میں جو ایونٹ ہوا اس کو نہ میں سپورٹ کرتی ہوں نہ آپ کرتی ہے۔ پہلی چیز میں نے اس کو ریلیٹ کیا فواد چودھری جو آج کل ترجمان ہے وہ پہلے مشرف صاحب کے ترجمان تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو میں یہ بالکل آپ کو یہ کلیئرلی کہتی ہوں کہ اس کا مطلب ہم پہلے بھی رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑے تھے، ہم اب بھی رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑے ہیں۔ ہمارا بیانیہ سویلین سپریمیسی، ووٹ کو عزت دو، اور واٹ ایور از ریٹن ان دا کانسٹیٹیوشن بیکاز کانسٹیٹیوشن از سپریم۔ اور دوسری بات، آپ نے ابھی تو یہ سیم پیج کی بات کرے، ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، یہ تو تھی میرج آف کنوینئنس، ابھی تو آپ دیکھنا بلوچستان میں آپ نے دیکھ لیا، آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ کیسے جام کمال کے اگینسٹ عدم اعتماداری، پہلی چیز۔ اس کے بعد آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا بھی بیان سنا ہوئے گا، انہوں نے ایک تو مہنگائی کی بات کی، دوسری انہوں نے آج کہہ دیا کہ کیسے میرا جہاز یوز کیا 8
لوگوں کو پنجاب کی حکومت بنانے کے اندر انہوں نے خود اعتراف کر لیا. پھر آپ نے دیکھا کل جو عامر لیاقت اور فواد چودھری کی لڑائی ہو رہی ہے, پھر یہ ہمیں کہتے تھے کہ پی ایم ایل این ٹوٹ جائے گی, نون لیگ شین لیگ, ہم تو سب یونائٹڈ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی اتنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد ان کی بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کی اپنی لیگ ہے, اسد عمر کی اپنی لیگ ہے, جہانگیر ترین اپنا گروپ ہے, علیم خان کا اپنا گروپ ہے, ان کا فواد چودھری, عامر لیاقت. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں میرج آف کنوینئنس کا نا ٹائم اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, میرج آف کنوینئنس ہے. ہنا آپ کا پوائنٹ آ کے لیٹ می کم ٹو فیصل کریم کنڈی. 12 اکتوبر 1999 کا ذکر کیا, ہنا نے بھی, ہم نے بھی شروع میں کیا. اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو نے حمایت کی تھی, شی واز اگینسٹ نواز شریف ایٹ دیٹ ٹائم. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موو آن کر گئے ہیں, وی ہیو کم آف ایج, وقت تبدیل ہو چکا ہے, یا وہ ابھی بھی وہاں پر کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج جب 12 اکتوبر ہے اور 12 اکتوبر کو آپ کا پروگرام پھر ایک گرما گرم سیول ملٹری ریلیشن کے اوپر چل رہا ہے. بڑے عرصے بعد ہے یہ ٹاپک. مجھے اس میں کوئی ایسا جو ہم آپ نے, خیر آپ کا تو پروگرام آپ نے تڑکا لگانا ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسا سچ کوئی ایسی چیزیں اس پروگرام میں نہیں لگتا. یہ جب آج آفیشیل ہو گیا ہے, انفارمیشن منسٹر, انٹیریئر منسٹر, ایوری ہیز گیون اے اسٹیٹمنٹ, دین وی پک دس اپ. ہاں, لیکن آئی ایس پی آر سے کوئی اسٹیٹمنٹ اس وقت نہیں آئی. دوسرے آئی ایس پی آر سے ہم نے بات کی ہے, واٹ ایور, مطلب میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی, شاید آپ کا نہیں اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں آئی. ٹھیک, ہاں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا سچ کوئی ایسا سیریس ایشو ہے. 12 اکتوبر کی آپ نے بات کی, بالکل آج ایک جمہوری حکومت پہ, چاہے وہ ہمارے اس وقت اپوزیشن میں ہمارے اختلافات ہیں, لیکن ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ آمریت سے بہت بہتر ہوتی ہے. بہت بھی جو ہے وہ بری جمہوریت و آمریت سے بہتر ہوتی ہے. اس وقت کے حالات یہ تھے کہ اس وقت جب یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی, شاید میرے بھی جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلدی الیکشن کرائیں گے اور چیزیں, لیکن وہ جیسے ہی کوئی عامر آتا ہے, کبھی 11 سال کبھی 9 سال. اور آج بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب ان کے ترجمان بھی تھے, انفارچونیٹلی ہمارے ترجمان بھی تھے, اور ایسے کچھ آج بھی تقریباً میجورٹی کابینہ 20+ غالباً منسٹر ہیں جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے, ہمارے ساتھ بھی تھے, ہنا صاحبہ کی پارٹی میں بھی ترجمانی کر رہے تھے. تو یہ چیزیں مطلب ہے چلتی ہے. مجھے اس چیز میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں, میں نے عباسی صاحب کا پورا پوائنٹ آف ویو نہیں سنا, لیکن مجھے کوئی زیادہ اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا, ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا ہائپ زیادہ ہے؟ مے بھی ہو, اگرچہ آج انفارمیشن منسٹر نے سراہا ہے میڈیا کو. In one rare moment, he said electronic media did well, social media نے hype create کی ہے. الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ I don't know کیا کرتے ہیں, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتے ہیں یہاں پر. ڈی چوک پہ احتجاج ہوتے ہیں آج کل, وہ الیکٹرانک میڈیا بہت کم دکھاتی ہے. ماضی میں جو دھرنے تھے ان کو بہت زیادہ دکھایا جاتا. آج جو لوگ اپنے حقوق کے لیے آتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈی چوک پہ جب آتے ہیں, ابھی بھی میں آ رہا تھا ڈی چوک پہ, ابھی بھی احتجاج ایک شروع تھا, لیکن میڈیا کم. لیکن ایک اور چیز, آج جس طریقے سے پولیس گردی بھی ہوئی پشاور پریس کلب کے اندر, پریس کلب کے اندر پولیس گھسی ہے اور خواجہ سراؤں کی پریس کانفرنس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ میڈیا تھی, کچھ چینلز اس کو دکھائے بھی تھا, ہم اس کو بھی جو ہے اس کی آج بھی مطلب ہم سمجھتے ہیں کنڈم ہے کہ اگر پریس کلبوں میں بھی پولیس گردی شروع ہو جائے تو کدھر کی غیر سیاسی پولیس. اور جو ہے اب یہ اس قسم کی آواز دبانا, یا آپ کے اوپر جو ایک وہ لے کے آ رہے تھے, اپنا آرڈیننس لے کے آ رہے تھے, کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کے ساتھ مل کر مطلب آپ لوگوں نے جدوجہد کی, ایک چیز تھوڑی بہت تھم گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اس چیز کو میں شاید میں غلط ہوں, اور میرے باقی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ عباسی صاحب نے, یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا, لیکن معاملہ یہاں تک پہنچ تو گیا. عباسی صاحب برتن کھٹکتے رہتے ہیں, یہ تو نہیں خالی برتن ہو تو. بٹ دی ایسنس آف دی پرابلم عباسی صاحب, کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج ایک آئین کے تحت چلتی ہے؟ ایک لائنر میں کہہ دوں جی, لیکن وہ اتنا آگے بھی نہ جائیں عباسی صاحب وغیرہ, ایسے نہ ہو جنیجو کی طرح یہ بھی اختیارات مانگنا شروع کر دیں اور جنیجو کی طرح پھر عوام ہی فارغ ہو جائیں. صحیح, آپ نے تو بہت زیادہ گہری بات کر دی. عباسی صاحب آپ نے سن لی ہے جو بات فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کی ہے, لیکن فوج باہر یقیناً ایک آئین کے تحت چلتی ہے, ان کا ایک سسٹمیٹک وے ہے آگے جانے کا بھی, پوسٹنگز کرنے کا بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے سول سپریمیسی, پرائم منسٹر کا استحقاق ایک طرف, لیکن ادارے کے اندر مداخلت تو نہیں ہو سکتی ہے عباسی صاحب؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہی بتایا کہ اس کو بہت ایگزیجریٹ کیا گیا اس ایشو کو, اور پہلے ایک سائڈ پہ پکڑی گئی کہ جی یہ تو ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک پیج کا مذاق اڑتا رہا, اور اب اگر کوئی تھوڑی سی کہیں کوئی ایک سوشل میڈیا ہائپ بنی ہے تو اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا اس کو بتنگڑ بنا دیا گیا. میں نے یہی بات کی
کہ یہ روٹین میٹرز ہیں اور اداروں کے آپس میں انٹر انسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، جو میں نے کہا کہ تاریخ ہے پاکستان کی جس میں مارشل لاز بھی لگتے رہے، تو لہذا بات ایک بہت آؤٹ آف پروپورشن چلی گئی. ادروائز یہ روٹین میٹر، اور میرا خیال ہے کہ فوج کا جتنا احترام ہے اور ماضی کے برعکس بہت ہی اچھے آپس میں اداروں کے ریلیشن شپ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس سے زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے. ہاں آپ نے شہباز صاحب کا بیان سنایا کہ جی مودی کو جی شہباز صاحب کا بیان سنایا کہ جی مودی کو ہماری فوج کے جی مودی کو ہماری فوج سے بڑا وہ تکلیف ہے. وہ شہباز صاحب ایک جملہ بھول گئے، ان کے بڑے بھائی کو بھی بڑی تکلیف ہے، وہ بھی نام لے کے ہماری افواج کے بارے میں غلط باتیں کرتے رہے اور وہ مطلب ایسی باتیں کرتے رہے قابل اعتراض. کچھ مودی تھا، کچھ شہباز میاں نواز شریف صاحب تھے، ان کو بھی بڑی تکلیف رہی حالیہ 3 سالوں میں، انہوں نے بڑی باتیں کی. لیکن انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہے اور ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، اور یہ روٹین میٹر ہے. میرا خیال ہے جب یہ سالو ہو جائے گا تو معاملہ یہ شاید ایک سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا دیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی قیادت سے ہٹائے جانے کے واقعے کا ذکر کیا، ذرا دیکھ لیں. خالد بن ولید شاید ہی دنیا میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے، اس کے اوپر تو ریسرچ کریں. میرے پرسنل ہیرو ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن یہ کیوں ذکر کیا ان کا پرائم منسٹر نے ابھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا دور تھا، مدینہ کی ریاست تھی، اس کی سٹرنگتھ کی بات کر رہے تھے کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے عظیم لوگ پیدا کیے اس ریاست نے کہ اتنا طاقتور خالد بن ولید جو کبھی جنگ نہیں آ رہے تھے، ان کو بھی بدل کے اس جو وہ ہمارے جو سپہ سالار تھے ان کے پاس ان کے بھی آپشنز تھے. تو کہنے کی بات ہے یہ اس نظام کی بات کی، رحمت اللہ عالمین کا جو اتھارٹی بنائی اس کی بنیاد کی بات کی. ہمیں سٹڈی کرنا ہے دنیا کی تاریخ میں مذہب سے ہٹ کے بھی کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس چیز نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی گریٹسٹ لوگ پیدا کر دیے کہ دنیا میں وہ چھا گئے، اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ان کو شکست دی. وہ اس پیرائے میں تھا. بدقسمتی سے اس کو میڈیا کے ایک سیکشن نے اس طرح اس کو شاید ہماری سچویشن سے ریلیٹ کیا. میں اس میٹنگ میں بھی موجود تھا اور پچھلی میٹنگ میں بھی موجود تھا. یہ آپ لوگوں کی بڑی انٹرسٹنگ کولیبوریشن ہے کہ کچھ دنیا میں ہو جائے، قصور میڈیا کا نکلتا ہے آخر میں. نہیں میں میڈیا کی انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ کچھ ہو جائے. اچھا چلے میڈیا آپ مجھے واپس لینے دیں یہ بات. میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن میں. اچھا سن لیں فریاد چودھری، آپ اس کو میڈیا سے نہ لیں چلیں. اپوزیشن نے جو بات نکالی ہے آج تو کمال ہو گیا ہے. آؤٹ آف پروپورشن تعریف کی میڈیا نے ایشو کو آج ہمیں یقین نہیں آ رہا. خدا خیر کرے آپ کے لیے. خدا خیر کرے، خدا خیر کرے. اور لائٹر نوٹ آج اچھا چلے میڈیا نے اپوزیشن نے غلط مطلب نکالا. وہ تاریخ کے پیرائے میں بات کرتے ہیں. ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اب بات کرتے ہیں چیئرمین نیب کی رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. دوسری جانب اپوزیشن نے ملک میں فوری طور پر نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. میاں شہباز شریف کیا کہتے ہیں؟ لیٹس واچ ہم ونس اگین. اجتماعی کاوشیں، صلاحیتیں، اذہان بروکار لانے ہوں گے، تب جا کر ہم دوبارہ 2018 کی پہلی کی صورتحال پہ آئیں گے. اس کے بعد پھر یہ ترقی کا سفر آگے جائے گا. تو یہ دن رات میں سمجھتا ہوں کہ دیوانہ وار کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کی جو بنیادی سیڑھی ہے وہ فل فور اور شفاف الیکشن. صداقت علی عباسی صاحب، جو شہباز شریف صاحب بات کریں، یہ اور بھی دیگر اپوزیشن کے رہنماؤں نے یہ بات کی ہے کہ اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ جلدی الیکشن کا زور ڈالا جائے گورنمنٹ پر. جی فریا، اگر اپوزیشن کی باتیں سنیں تو آپ کو پتہ ہے یہ تو استعفے بھی دے رہے تھے، یہ آر یا پار بھی کر رہے تھے. انہوں نے سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنا تھا، انہوں نے ضمنی الیکشن کا بوائیکاٹ کرنا تھا، کچھ نے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا. یہ ایسی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے باتیں ہیں. شہباز صاحب خود کہہ چکے ہیں اور ان کی یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ جی 2023 کا الیکشن جو ہے وہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے کا ان کا مقصد ہے. تو یہ جب کوئی سچویشن ہوتی ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو خبروں میں اور آپ جیسے ٹی وی ٹاک شو میں آنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
ادروائز سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی ووٹ ہے، نہ سپورٹ ہے، نہ ان کا کوئی بیانیہ ہے. ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے. بڑے بھائی فوج کے خلاف بولتے ہیں، چھوٹے بھائی فوج کے حق میں بولتے ہیں. بھتیجی کچھ جو کہتی ہیں چاچو نہیں مانتے، چاچی جو کہتے ہیں بھتیجی نہیں مانتی. تو کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ؟ تو ایسے ہی آپس میں اپنے آپ کو لڑ بھڑ کے تو ختم ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی نون کو نہیں مانتی، نون کو جے یو آئی نہیں مانتی، تو کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں. بہرحال ان کو یہ نہیں، ایک چھوٹی سی خبر کو اتنا بڑا بنا کے یہ خوش ہو رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ شہباز صاحب خود بھی اس بات میں سیریس ہیں. رائٹ. سو کنڈی صاحب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کے نکلنے کے بعد اس کا جی ہنا صاحب یہ صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کو نہیں مانتی. میں کویسچن ان سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی میں ان کے اپنے لوگ ایک دوسرے کو نہیں مانتے. شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین گروپ کو نہیں مانتا. جہانگیر ترین گروپ اب عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کا وہ ذمہ دار ہے اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں نے جتوایا. فواد چودھری کا اپنا گروپ ہے، گورنر صاحب کا اپنا گروپ ہے. تو یہ آپس کی لڑائیاں تو پہلے سارٹ کر لیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز واضح کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی جو ہے نا اس کی ہوا چل گئی ہے بلوچستان سے. ان کی جو ساری میرج آف کنوینئنس ہے وہ ختم ہونے والی ہے. آپ نے دیکھ لیا جب کشتی ڈوبتی ہے نا تو کیسے لوگ چھلانگیں مارتے ہیں. ابھی آپ دیکھنا آگے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی پی ڈی ایم نے بھی بالکل فریش الیکشن کا کہہ دیا تو ہوئے گا. اور اب تو خود ہی یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہ بتائیں گے صداقت عباسی صاحب سیم پیج ہے کہ نہیں. تو وقت آ گیا تبدیلی کا. تبدیلی کی ہم باتیں کرتے تھے، ہوا چل گئی ہے تبدیلی کی. اب فریش الیکشن ہی ہوئیں گے. تبدیلی کی گھٹائیں چل رہی ہیں، لیکن تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں 3 سال سے چل رہی ہیں. بس ذرا پی ڈی ایم پہ آ جائیں. پی ڈی ایم مائنس پیپلز پارٹی کتنا دیکھیں، پہلے تو عباسی صاحب نے کہا کہ اپوزیشن اختلافات پارٹیز میں ہمارے مینیفیسٹو بھی ڈیفرنٹ اختلافات ہوتے ہیں. جیسے آج آپ کی کابینہ میں آپ کے ایم کیو ایم کے دوستوں نے، آپ کی جی ڈی اے کے دوستوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. ان کے اپنے الائز بھی اسی طریقے سے جب انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد میں نہیں لیا جو کر رہے ہیں، یہ اصلاحات کر رہے ہیں. دوسری بات ہے، دیکھیں پی ڈی ایم ہینا نے بڑی اچھی بات کی. ابھی ہم یہی بات چند مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد کریں پنجاب میں بھی اور اس میں مرکز میں بھی. آج بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک کو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں. ہمارے تو وہاں پہ ممبر نہیں ہیں، لیکن ہم اخلاقی طور پر اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی اگر سپورٹ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہ چیز اگر ہم پنجاب میں کرتے اور مرکز میں کرتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا پولیٹیکل، اور شاید ہم الیکشن کی طرف گئے ہوتے. دیکھیں ابھی الیکشن 2 چیزوں میں ہو سکتی ہے. ایک منٹ میری بات میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے. یہ جو چیز ان کے ساتھ مجھے بات کرنے سے پہلے بھی لوگوں نے کی، ہم نے نہیں کی. دیکھیں تو آپ کیوں بلوچستان والے کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں؟ باپ والوں کو آپ بلوچستان میں عدم اعتماد حلال ہے، پنجاب میں اور مرکز میں حرام ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ خود ہی ہو رہا ہے. خود ہی کیسے ہو رہا ہے؟ خود ہی نہیں ہو رہا. آپ خود ہی نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ کی جماعتیں، آپ کے مطلب ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ چیزیں ہیں. ارلی الیکشن 2 چیزوں میں، یا آپ عدم اعتماد کے ذریعے اپنا وزیر اعظم لا کے ارلی الیکشنز کروائیں، یا پھر حکومت جو ہے جو بیٹھی ہے وہ فریش الیکشن اناؤنس کرے. 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہے. میں بھی یہ حکومت جو ہے 5-6 مہینے پہلے الیکشن کرا لے. 5-6 مہینے پہلے الیکشن ہو سکتا ہے باسی صاحب؟ یہ نہیں مانتے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کیا ہوتی ہے سینسس کرانا ہے، مردم شماری کرانی ہے، اور اس کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ پوری طرح مکمل ہوں تاکہ ہم بالکل ہی ان کا مکمل صفایا کریں. ہمارا ہیلتھ کارڈ بھی آ رہا ہے، ہمارا کسان کارڈ بھی آ رہا ہے، ہمارا مہنگائی والا کارڈ بھی آ رہا ہے جو احساس کارڈ. پروجیکٹس کے نام بتا سنیں نا. ہاں نام بتاتا ہوں. سنیں کنڈی صاحب سن لیں. پورے کے پی میں اور پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں سب کو ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں. ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے جب ملیں گے تو کنڈی صاحب کیا بنے گا پیپلز پارٹی نون کا. اس کے بعد پنجاب میں کسان کارڈ دے رہے ہیں. سن لینا میری بات بھائی جان. انشاءاللہ بہت جلد آپ اور ہم پروگرام کریں گے اور آپ بولیں گے میرا فلاں بندہ جو ہمیں ڈیفینڈ کر رہا تھا جدھر بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے، تو ہمارا وزیر تھا، یہ ہمارے مہینے تھا، یہ ہمارا ایم پی اے تھا. وقت آنے آپ پہ بھی فکر نہ کریں، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ. اچھا میری بات تو میری سنیں. دیکھیں آپ پہلے مہنگائی کنٹرول کریں، بے روزگاری کنٹرول کریں. مہنگائی سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں خدا کے بندے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کارڈ ہے، ہمارا فلانا کارڈ ہے. کون سا کارڈ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم سستی چیزیں بنا رہے ہیں. 40 ارب کی جو ہے جنگلہ بس
جو تھی وہ کرپشنز تھی اور 100 ارب پشاور والی بی آر ٹی جو ہے وہ جو ہے لوگ سن سکیں. کنڈی صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں, میری بات جانے دیں. لوگ سارا دن آپ کو سنتے ہیں, سارا دن آپ صبح 10 بجے سے رات میں بول رہے ہوتے ہیں. کنڈی صاحب نے مجھے سوال کیا ہے اور جواب سے پہلے مجھے انٹرپٹ کیا. کنڈی صاحب پورے پنجاب کو ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں. فریہ احساس پروگرام میں مہنگائی کچھ کارڈ دے رہے ہیں, جو لوگ جو غریب لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, تمام کسانوں کو ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ سنگل سلیبس آپ کے پورے پنجاب میں اور پورے کے پی میں آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ انقلاب ہے کہ انہوں نے نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن تو دی, تو وہ جو توشہ خانہ سے جو گفٹس غائب ہوئے ہیں اور ان کی ڈیکلیریشن نہیں کر رہے.